ہیں زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی، مساجد ہوں، مدارس ہوں، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی۔ وہ میرے مسعود غازی کی شان ہے جن کی عظمت کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے مقام و مرتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، وہ میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک جملہ ان علماء کی دعا لیتے ہوئے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اکثر کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں، اور میرے غازی کی وہ شان ہے جن کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی ہیں، جن کی عظمت کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا۔ کیا کوئی غریب نواز کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی مخدوم اشرف سمنانی کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی بابا فرید کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی مخدوم اشرف سمنانی کے رتبے کو جان پایا؟ کیا کوئی اعلیٰ حضرت کے مقام کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی مخدوم بندگی کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی شاہ عبد الرزاق کی عظمت کو سمجھ پایا؟ یہ بڑے بڑے اولیاء کرام میرے غازی کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی۔ بڑے بڑے اولیاء کرام مسعود غازی کی ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک روح ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے، روح انسان کے بدن سے نکل جائے انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسے صرف روح ہی ہوتی ہے۔ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ باپ مر جائے بیٹا بھلا دے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دے، ماں مر جائے بیٹا بھلا دے، باپ مر جائے بیٹا بھلا دے، لیکن جسے روحانیت حاصل ہو جاتی ہے زمانہ گزر جائے ان کا نام مٹتا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک جگہ ہے جس کو حضرت، جہاں ایک اللہ کا ولی حضور سید شاہ عبد الرزاق بانسوی شریف بانسوی وہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ سید شاہ عبد الرزاق بانسوی کا ایک حجام تھا جو آپ کی حجامت بنانے کے لیے ہفتے میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن وقت سے پہلے آ گیا، بولا حضور میں بہرائچ جا رہا ہوں، حجامت بنوانی ہے تو بنوا لیجیے، اب میں آپ کو نہیں ملوں گا، جب تک عرس چلے گا غازی پاک کا انہی کے آستانے پہ رہوں گا، جب تک مسعود غازی کا عرس چلے گا میں وہیں پر حاضری دوں گا، میں آؤں گا نہیں۔ بہت سمجھایا سید شاہ عبد الرزاق نے کہ مت جاؤ، ہر سال جاتے ہو، اس سال جانا ضروری نہیں ہے، امسال کوئی ضروری نہیں ہے، کیا ضروری ہے ہر سال عرس میں جاؤ؟ بولا حضور